أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس ڈالا ہے جو نافرمان تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو آباد کر دیا. پھر جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو وہاں سے بھاگنے لگے. اللہ نے فرمایا، بھاگو مت، اپنے گھروں میں اور اسی جگہ لوٹ جاؤ جہاں تم نے موج مستی کی تھی، تاکہ تم سے باز پرس کی جائے. انہوں نے کہا، ہائے ہماری ہلاکت و بربادی، یقیناً ہم لوگ ہی زیادتی کرنے والے تھے. ان کی یہی فریاد اور آہ و واویلا جاری رہی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسا تباہ کر دیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی یا بجھی ہوئی آگ ہو. سورہ انبیاء آیت نمبر 11-15. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قرآن کے اولین مخاطب تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بات نہ صرف یہ کہ ماننے کو تیار نہیں تھے بلکہ انہیں مٹا دینا چاہتے تھے، قرآن نے یاد دلایا کہ کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں اور ان بستیوں میں رہنے والے بسے ہوئے لوگ عیش و آرام میں جنہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. اور کم جب یہ آتا ہے قرآن میں یہ بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ ایسی بستیاں ماضی میں گزر چکی ہیں، تکثیر کو بتانے کے لیے، زیادہ کو بتانے کے لیے. اور بھی قرآن میں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو کم اور کأین کے لفظ سے یاد دلایا جاتا ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جہاں کے لوگ ظلم کرنے والے تھے. ظلم اس معنی میں کہ انہوں نے خود اپنے پیروں پر کلاڑیاں ماری، ان کو صحیح راستہ بتایا جا رہا تھا، نہ یہ کہ صرف انہوں نے اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے لیے غلط راستہ چنا اور نبیوں کی مخالفت کی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ ان کو مٹا کر دوسرے لوگوں کو بسا دیا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی قوم کی طاقت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ذہانت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی دولت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ کو محسوس کیا اور جب ان کو لگا کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں، بھونچال آ گیا ہے اور گویا غیب کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی، جیسے مرنے والوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے. اذا هم منها يركضون، تو وہاں سے بھاگنے لگے. یہربون فارین، وہاں سے نکل کر کہیں چاہا کہ پناہ ڈھونڈ لیں. تو اللہ کی طرف سے مذاق اڑاتے ہوئے اور طنزیہ انداز میں، جسے عربی زبان میں تحکم کہا جاتا ہے، کہ بھپتیاں کسی گئیں، کہا گیا لوٹو، اپنے گھر کی طرف لوٹو. ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹ کر انہی موج مستیوں میں آؤ کہ جہاں تم اپنی محفلیں سجاتے تھے اور عیش و عشرت میں مگن رہتے تھے. ومساکنکم، اور اپنے ایوانوں میں اور محلوں میں، اپنے گھروں میں، ولاز میں اور بینگلوز میں لوٹو. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ کیا گزری، ہمدردی کی جائے. شاید وہاں سے کوئی نکلے اور تمہارے انتظار میں کھڑا ہو، لیکن آج کوئی نہیں تم سے پوچھنے والا ہوگا.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں قومیں عاجزی کا اظہار کرنے لگتی تھی اور اس وقت اللہ کے سامنے یہ فریاد کرنے لگتی تھی جب وہ عذاب کے اندر ڈال دی جاتی تھی، کہنے لگے یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری ہلاکت کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی خود اپنے حق میں زیادتی کرنے والے تھے۔ لیکن اللہ کے یہاں عذاب کے آثار جب ظاہر ہو جائیں اور عذاب آ جائے، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ اب تو اللہ کی طرف سے یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ کہاں ہے وہ سامان اور مکان، کسی چیز کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اب تم نے اعتراف کیا کہ ہم ظلم کرنے والے تھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان کی چیخ و پکار جاری رہے گی، فما زالت تلک دعواہم، یہی چیخ و پکار آہو واویلا مستقل جاری رہا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور بالکل مٹا کر رکھ دیا۔ دو لفظ استعمال ہوئے، حصید اور خامدین۔ حصدہ کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں، اس طرح بنا دیے جیسے کھیتیاں کاٹ دی جائیں، اور خاص طور سے وہ کھیتی اور وہ حصہ چارے کا اور بھوسے کا کہ جسے جمع کر کے جلا دیا جائے اور آگ لگا دیا جائے، اسی آگے فرمایا گیا خامدین، کہ اس طرح جیسے کہ بجھی ہوئی آگ ہو، خاک اور راکھ میں بدل ڈالا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جیسے سورہ فیل میں فرمایا گیا کہ عصف معکول، کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اور آیت نمبر 11 میں قسمنا کا لفظ آیا کہ ہم نے ان کو ختم کر کے اور پیس کر مٹا کر رکھ دیا۔ کوئی بہت ہی سخت الفاظ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اہل مکہ سے کہا گیا اور ان کے طرز پر اور نقش قدم پر چلنے والوں سے، کہ تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں باقی رہنا ہے اور تمہاری طاقت اور دولت اور حکومت ہمیشہ باقی رہے گی، تو اللہ نے نمونے دکھا دیے ہیں ماضی میں، اور وہی اللہ آج بھی ہے، اس کی قدرت بھی باقی ہے، وہ جب چاہتا ہے دکھاتا ہے، دکھا رہا ہے اور دکھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے ایمان اور یقین نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔